نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله واللہ خیر الماکرین اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ حضرات پچھلے دو جمعوں میں رفع و نزول حضرت مسیح علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے موضوع پر جو گفتگو ہوئی ہے، آج کی گفتگو اسی کا ایک تتمہ ہے، اور میں آج چار جو اس سے متعلق باتیں ہیں ان کے بارے میں مختصراً گفتگو کروں گا۔ انہیں یوں سمجھیے کہ گویا یہ علیحدہ علیحدہ چار شذرات ہیں۔ سب سے پہلی بات جو میں نے اپنی ان دونوں گفتگوؤں میں ذکر کی تھی وہ یہ کہ ایک خاص دور ہم پر ایسا آیا تھا کہ جس میں کچھ سائنس سے مرعوبیت کا ایسا نقشہ جم گیا تھا کہ دین کی ہر اس تعویل کی طرف پڑھے لکھے لوگ دوڑتے اور لپکتے تھے کہ جس میں انہیں کچھ سائنس کے ساتھ مطابقت نظر آئے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ سائنس ایک تو آج کی سائنس ہے اور ایک آج سے تقریباً 100 برس پہلے کی سائنس ہے۔ اس میں زمین و آسمان کا فرق واقع ہو چکا ہے۔ ابتدا میں جسے ہم فزکس میں نیوٹن ایرا کہتے ہیں، نیوٹونین فزکس، تو یوں سمجھیے کہ وہ ابتدا تھی اس فزکس کی، اور اس میں بعض چیزیں ایسے مسلمات کے طور پر تسلیم کی جاتی تھی کہ جن میں کسی استثناء کا سوال نہیں تھا۔ مثلاً یہ کہ انرجی ایک علیحدہ شے ہے، میٹر ایک علیحدہ شے ہے، ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ تصور کرنا۔ پھر یہ کہ میٹر کے بارے میں یہ کانسیپٹ کہ یہ انڈسٹرکٹیبل ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، یہ اپنی شکل بدل سکتا ہے لیکن ختم نہیں ہو سکتا۔
اسی طریقے سے حرکت کے بارے میں جو 3 قوانین بڑے بنیادی تھے، نیوٹن 3 لاز آف موشن جو کہلاتے ہیں، یہ یوں سمجھیے کہ الف بیتے تھی اس فزکس کی کہ جو آگے چلی اور آگے بڑھی، اور اس فزکس کے علم نے جب ترقی کی ہے تو اس صدی کے آغاز میں آئنسٹائن کا جو ایرا شروع ہوا ہے اس نے آ کر ان تمام مقدمات کو بدل دیا۔ اب وہ انرجی اور میٹر 2 علیحدہ شے ہی نہیں، بلکہ میٹر جس چیز کا نام تھا کبھی، وہ تو اب موجود ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اب تو میٹر کے بارے میں ہمارا تصور یہ ہے کہ وہ محض انرجی ہے۔ انرجی کی زیادہ سے زیادہ آپ کہیے کہ کنڈنس فارم ہے۔ میٹر کو اب آپ انرجی میں کنورٹ کر سکتے ہیں، انرجی جو ہے وہ میٹر میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ آج ہمیں معلوم ہے کہ یہ ساری انرجی جو ہمارے پاس ہے، اس کی الٹیمیٹ سورس جو ہے وہ سولر انرجی ہے۔ یہ سورج کی حرارت ہے کہ جو ہمارے یہ درخت جو ہیں اپنے پتوں میں جو فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں فوٹو سنتھسس کی، اس کے ذریعے سے وہ اپنے اندر جذب کر رہے ہیں۔ یہی وہ انرجی ہے کہ جو لکڑی کی شکل میں آپ کے پاس ہے، اسے آپ جلا کر وہ انرجی اس میں سے نکال لیتے ہیں۔ تو یہ جو اس دور میں آ کر وہ سارے مسلمات ختم ہوئے، اور ریلیٹیوٹی نے آ کر ہر چیز جو ہے کوئی ایبسولوٹ ویلیوز نہیں ہے، بلکہ ہر چیز ریلیٹیو ہے۔ اور اس میں وہ شکل بھی آئی ہے پھر کہ جس سے واقعہ یہ ہے کہ جو چیزیں اس دور میں مذہب کے جو فینومینا بالکل ناقابل یقین ہو گئے تھے، اب اس دور میں آ کر معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر چیز ممکن ہے۔ مثلا میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اس دور میں معراج کے بارے میں اب بڑا اشکال پیدا ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کی تعویلیں کی گئیں، کبھی اسے خواب سے تعبیر کیا گیا، کہیں اسے روحانی معراج قرار دیا گیا، اس لیے کہ اس دور میں جو سائنس کے جو بھی مبادی تھے ذہنوں پر ان کا جو تسلط تھا، اس میں یہ باور کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا کہ کوئی انسان اپنے جسد بشری کے ساتھ وہ ایک ہی رات میں مکے سے بیت المقدس تک کا سفر بھی کرے، وہاں سے آسمانوں پر جائے، آسمانوں سے پھر وہاں کی سیر کر کے واپس لوٹے، اور پھر زمینی سفر جو ہے اس کا بیت المقدس سے پھر مکے کا ہو، اور کوئی اس میں وقت نہ صرف ہو۔ اور احادیث میں جو نقشہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے اپنے اس سفر پر روانہ ہونے سے قبل جو وضو کیا تھا تو اس کا پانی ابھی بہہ رہا تھا جب حضور واپس تشریف لائے، اور وہ کنڈی ابھی ہل رہی تھی کہ جو جاتے ہوئے وہ دروازہ کہیں کھولا ہوگا تو وہ کنڈی جو ہے وہ ابھی ہل رہی تھی۔ یہ ساری کیفیات، اور پھر یہ کہ جو آپ نے اس میں اپنے تمام تجربات بتائے، اور جو قافلے درمیان میں تھے ان کی کیفیات بھی بتا دی، بعد میں آنے والے قافلے جو زمینی سفر کے دوران جن پر سے آپ کا گزر ہوا ہے، تو اب وہ اس وقت تو بہرحال دنیا برتہ حیرت میں پڑ گئی۔ تو آج کے انسان کے لیے بھی یہ چیز، اس دور کا انسان جو میں عرض کر رہا ہوں، سائنس کا جو پہلا دور ہے، تو یہ تقریباً ناقابل یقین تھی۔ اب ایک شخص یہ بھی چاہتا تھا کہ میں اسلام سے اپنا تعلق نہ توڑوں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی چاہتا تھا کہ ان چیزوں کی کوئی میرے پاس ایسی سائنٹیفک توجیہ ہو کہ میں پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے شرمندہ بھی نہ ہوں۔ تو ایک ایسی توجیہ جو ہے وہ ایک وقت کی ضرورت تھی، اور اس ضرورت پر لوگ جو ہے وہ لپکتے تھے، خاص طور پر جدید تعلیم یافتہ لوگ جن کو معلوم نہیں تھا عوام الناس میں سے کہ سائنس کدھر جا رہی ہے، مسلمات کیا ہیں، اب علم کدھر جا رہا ہے، انہیں تو کوئی زیادہ چنتا اور کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پڑھے لکھے لوگوں کا یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا۔ اسی طرح مثلاً یہ کہ جن ہم کسے کہیں، جنات کو ایک علیحدہ نو تصور کریں انسانوں سے، تو ان کا وجود جو ہے پھر جو اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شکلیں بھی اختیار کر لیتے ہیں، وہ انسانی صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں، وہ سانپوں کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں، احادیث میں اس کی صراحت ہے۔ ان کا مادہ تخلیق جو ہے وہ آگ ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی الجھن کی بات تھی۔ فرشتہ کسے کہیں، یہ بھی سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ فرشتے کو اگر ہم مانتے ہیں کہ کوئی مادی اس کا تشخص اور وجود ہے، تو پھر جو اس کی صفات ہے اس کے ساتھ فٹ نہیں بیٹھتی۔ تو یہ وہ سارے پرابلمز تھے۔ اسی سے متعلق ایک مسئلہ ذہن میں رکھیے کہ وہ معجزے کا مسئلہ تھا۔ معجزے میں ظاہر بات ہے کہ جو طبعی قانون ہے، فزیکل لا، وہ ٹوٹتا ہے، اور فزیکل لاز کے بارے میں یہ حتمیت اور قطعیت جو ہے ذہنوں میں راسخ ہو چکی تھی کہ یہ اٹوٹ ہے، یہ کبھی بدل نہیں سکتے، غیر مبدل۔ لہذا اب یہ بات کیسے تسلیم کی جائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا سمندر پر پڑا اور سمندر پھٹ گیا، اس کی بھی کوئی توجیہ ضروری ہوئی۔ لہذا کچھ اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ تو اصل میں مد و جزر کا معاملہ تھا، کہ جیسے سمندر ریسیڈ کرتا ہے جزر کی کیفیت میں اور پھر مد پر آتا ہے تو پھر آگے چڑھ آتا ہے، تو اصل میں جزر کی حالت تھی جب حضرت موسیٰ نکل گئے
اور پھر مد کی کیفیت ہو گئی تھی جبکہ فرعون اپنے لشکر کو لے کر وہاں سے گزر رہا تھا، لہذا وہ ڈوب گیا۔ اس طرح کی تعویلات معجزوں کے بارے میں بھی کرنے کی کوشش کی گئی۔ فرشتوں کو کہا گیا کہ یہ محض قواعد طبیعہ ہیں، ان کا کوئی علیحدہ وجود نہیں ہے، کوئی تشخص نہیں ہے، کوئی پرسونیفائڈ ایگزسٹنس نہیں ہے، بلکہ یہ فورسز آف دی نیچر کو فرشتہ کہہ دیا گیا۔ جنات کے بارے میں کہا گیا کہ جن جو ہے وہ تو در حقیقت انسان ہی ہیں، لیکن انسانوں میں اکھڑ قسم کے مشتعل مزاج لوگ جو ہیں وہ کہ جو مہذب نہیں ہیں۔ ایک مہذب آدمی جو ہے وہ اختلاف کو برداشت کرتا ہے، اس میں شوق ایبزاربرز پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ اس سے کوئی بات کہیں تو چاہے اس کی طبیعت کے اندر شدید رد عمل اس کا پیدا ہو، لیکن تہذیب نفس اسی کا نام ہے کہ وہ اندر ہی اندر اس کو پی جاتا ہے اور تہذیب کے دائرے سے باہر نہیں نکلتا۔ اسی کو ہم کہتے ہیں آپے سے باہر نہ ہونا۔ لیکن غیر مہذب انسان جو ہے وہ آپے سے باہر ہو جائے گا، پھٹ پڑے گا، تو اس کو کہہ دیا گیا ہے کہ جن ہے، اور چونکہ وہ مشتعل ہوتے ہیں لہذا ان کے بارے میں استعارتاً یہ کہہ دیا گیا کہ ان کا مادہ تخلیق آگ ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص غصے سے آگ بگولا ہو گیا، تو یہ استعارہ ہے، اس کے معنی یہ تو نہیں کہ وہ آگ ہو گیا۔ یہ ہے اصل میں وہ سارا پس منظر، اور اس میں نے عرض کیا تھا کہ اس علم کلام کی ابتدا ہوئی ہے سر سید احمد خان مرحوم سے۔ انہوں نے یہ انداز فکر اختیار کیا اس لیے کہ وہی زمانہ تھا جبکہ انگریز کی آمد تھی، نئی سائنس، نئی تہذیب، نیا کلچر اور نئے علوم، نئے فنون، پھر انگریز قوم کا ایک روب، دبدبا، ان سے مروب ذہنیت۔ اس کے نتیجے میں اکبر الہ آبادی نے کہا ہے اسی ساری کیفیات کو سامنے رکھ کر کہ دیکھ کاریگری حضرت سید اے شیخ، لوچ دے گئے مذہب میں کمانی کی طرح۔ جس طرح کمانی جو ہے وزن آتا ہے تو نیچے بیٹھ جاتی ہے، وزن ہٹ جاتا ہے تو اوپر آ جاتی ہے، اسی طرح انہوں نے مذہب کو موم کی ناک بنا دیا ہے کہ جو نیا خیال آیا انہوں نے مذہب کو موڑا اور اس کے مطابق ایک تعویل کر دی۔ کوئی نئی بات آ گئی سائنس کی طرف سے، انہوں نے کوئی اور کسی طرف سے اس موم کی ناک کو کسی اور طرف مروڑا اور اس کو سائنس کے مطابق کر دیا۔ تو دیکھ کاریگری حضرت سید اے شیخ، دے گئے لوچ وہ مذہب میں کمانی کی طرح۔ یہ ہے اصل میں ایک شعر میں، اگرچہ انہوں نے ذرا طنز کے انداز میں کہا ہے لیکن بات صحیح ہے بالکل، کہ در حقیقت یہ جو ایک خاص دور میں مذہبی تعویلات کا ایک انداز پیدا ہوا تھا اس کا پس منظر یہ۔ اسی میں غلام احمد قادیانی نے در حقیقت اس پس منظر میں جب یہ بات کہی کہ یہ بات ہی غلط ہے کہ حضرت مسیح آسمان پر اٹھا لیے گئے، یہ بات ہی غلط ہے کہ ان کا آسمان سے اب دوبارہ زمین پر آنا ہے، یہ تو ایک خام خواہ کی غلط فہمی ہے، غلط خیال ہے جو لوگوں میں بیٹھ گیا ہے، ورنہ نہ قرآن سے یہ ثابت ہے نہ حدیث سے یہ ثابت ہے۔ حدیثوں کو توڑا اور مروڑا اور ایک مسیل مسیح بنا دیا اور اس کا مصداق اپنے آپ کو قرار دیا۔ قرآن مجید کے متفق علیہ تفاسیر کے اندر انہوں نے وہ تحریف جو کی ہے معانی کے اندر، اس کو میں تحریف کہوں گا، تحریف سے کم نہیں ہے، یہ مانن قرآن مجید کے متن میں تو تحریف نہیں ہو سکتی، اور نہیں ہو سکتی تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حفاظت گرانٹ کی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصی تحفظ ہے جو قرآن کے ٹیکسٹ کو حاصل ہے، لہذا اس کے اندر تو کوئی کمی بیشی کوئی شخص نہیں کر سکے گا۔ اس کا بھی یہ مفہوم نہ سمجھیے کہ کوئی شخص غلط قرآن شائع نہیں کر سکتا، شائع کر سکتا ہے۔ اسرائیل نے شائع کیے اور بڑے وسیع پیمانے پر جب اسے افریقہ کے ممالک میں پھیلایا گیا تبھی صدر ناصر مرحوم کو اس ضرورت کا احساس ہوا۔ یہ کام ان کا بھی بہت ہی عمدہ ہے، اور کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کام جو ہے ان کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ بہت سی کوتاہیوں اور بہت سی غلطیوں اور بہت سے مظالم جو انہوں نے ڈھائے، میں یہاں مجھے یاد آ گیا کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے سامنے جب ذکر کیا گیا حجاج ابن یوسف کے بارے میں کہ اس کی مغفرت ہو سکتی ہے یا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس کے مظالم اتنے ہیں کہ مجھے اس کے بارے میں کوئی امید نہیں ہے۔ لیکن جب کہا گیا کہ اس کی آخری وقت کی کیفیت یہ تھی کہ اس نے یہ الفاظ کہے کہ اللہ اگر میں اپنے اعمال کی طرف نگاہ کرتا ہوں تو مجھے مایوسی ہوتی ہے، لیکن تیری رحمت سے میں مایوس نہیں ہوں، تو کہا پھر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر یہ اس کے آخری وقت کی کیفیت ہے تب میں کہتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کو بھی مغفرت فرما دے۔ تو یہ معاملہ میں نے اسی اعتبار سے کہا ہے کہ صدر ناصر کے اعمال ویسے تو بہت ہی برے ہیں، لیکن یہ کہ یہ ایک کام، یہ جو محمود خلیل حصری کی قرات ہے اور پھر شیخ عبد الباسط محمد عبد الصمد کی قرات کے مکمل ریکارڈ تیار کرانا، ہمارے ہاں کی جو دو مشہور قراتیں ہیں ان میں پورے قرآن مجید کا ٹیپ تیار کرانا قرات کا اور اسے پھر تقسیم کرنا اور پھیلانا دنیا میں،
کہ یہ ہے آفیشیل ورژن قرآن مجید کا. اگر کہیں کوئی آخر اس زمانے میں چھاپا خانہ عام ہے، کوئی شخص اٹھے قرآن مجید کے ٹیکسٹ کو بدلے اور چھاپ دے، اور سرمایہ کا سارا معاملہ ہے 2 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ نسخے چھاپے اور پھیلا دے، تو یہ نہ ہونے والی بات تو نہیں، یہ تو ہونے والی بات ہے. لیکن یہ کہ اصل ٹیکسٹ گم نہیں ہو سکے گا، اور یہ غلط ٹیکسٹ جو ہے وہ کبھی بھی آفیشیل ٹیکسٹ کی حیثیت حاصل نہیں کر سکے گا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ. کسی نہ کسی ذریعے سے وہ اس کی حفاظت کا اہتمام فرمائے گا. وہ حفاظت اس دور میں اس شکل میں بھی ہو سکتی ہے کہ اگر صدر ناصر کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ یہ کام کرنے کا ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی اللہ تعالیٰ کا ایسا بندہ ہو کہ جس نے جا کر انہیں متوجہ کیا ہو، اور انہوں نے اس کے لیے مصری حکومت کے جو ذرائع وسائل ہیں ان کو استعمال کیا. بہرحال قرآن مجید کے ٹیکسٹ میں تو تحریف نہیں ہو سکتی، البتہ اس کے مفہوم اور معنی کے اندر تحریف ہو سکتی ہے. وہ تحریف جو ہے وہ کی گئی ہے قرآن مجید کی آیات میں بھی، اور اس پورے مسئلے میں جو لوگ لپکے اس کی طرف، وہ میں چاہتا ہوں آج میں نے کوشش کی ہے کہ پھر اس کا پورا پس منظر آپ کو بتا دوں کہ وہ پس منظر یہ ہے. اس ضمن میں جو ایک بات میں چاہوں گا کہ اچھی طرح سمجھ لیں، اور وہ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں صرف یہ اس قادیانیت یا کسی خاص مسئلے پر بحث کے ضمن میں نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مغالطہ ہمارے ہاں بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ہوگا، اس لیے کہ ہر دور کا ایک رنگ ہوتا ہے، اس رنگ سے کم یا زیادہ ہر شخص متاثر ہوتا ہے. کوئی بچ گیا، بہت زیادہ متاثر نہ ہوا، لیکن یہ کہ کوئی نہیں بچا تو وہ بہت زیادہ رنگ گہرا ہو گیا. لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس سے بالکل بچ جانا آسان کام نہیں ہوتا. چنانچہ میں نے پچھلے اس دور کی جو تفاسیر وغیرہ چند دیکھی ہیں، تو میں نے یہ محسوس کیا کہ شاید کوئی بھی نہیں ہے کہ جو اس سے بالکل بچ سکا، سوائے ان کے کہ جو بہت ہی پابند قسم کے لوگ ہیں، جنہیں ہم مقلدین کہتے ہیں، کہ جو اسلاف کے ساتھ اپنے آپ کو باندھے رکھنے کا پورا اہتمام کرتے ہیں، وہ تو بچ سکتے ہیں. باقی جس نے بھی ذرا کو عقل کے گھوڑے دوڑانے کی کوشش کی ہے، تو وہ جو فضا ہے، جس فضا میں وہ عقلی گھوڑے جو ہیں دوڑا رہے ہیں اور جولانیاں دکھا رہے ہیں اپنے عقل اور منطق اور فلسفے کی، تو اس فضا سے پولیوٹ ہو جانا ان کے فکر کا یہ بالکل قرین قیاس ہے، اور نظر آیا ہے کہ اس سے بچا کوئی بھی نہیں الا ماشاء اللہ. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس اصل مسئلے کو آپ سمجھ لیں. یہ جو فزیکل لا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، اور یہ جان لیجئے کہ یہ فزیکل لا ہولڈ کرتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے. یہ اس کا ٹوٹنا بہت ہی استثنائی واقعہ ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر تو کوئی سائنس ممکن ہی نہیں تھی. پانی سطح اپنی برقرار رکھے بھی اور نہیں بھی رکھے تو آپ کوئی قانون بنا ہی نہیں سکتے. بھاپ کے اندر جو قوت ہے، ہلکی چیز کا اوپر کی طرف جانا، یہ کبھی ہو کبھی نہ ہو، تو کوئی سائنس پاسبل نہیں ہوگی. آپ کسی بھی قوت کو اپنے حساب کتاب میں لے کر اس سے کوئی ایجاد کریں، اس سے کوئی فائدہ اٹھائیں، یہ ممکن نہیں ہوگا. یہ فزیکل لا واقعتاً بہت پختہ شے ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، اور یہ قانون اکثر و بیشتر چلتا ہے. لیکن یہ کہ چونکہ یہ قانون بنایا ہوا اللہ کا ہے، اور قانون بنانے کے بعد ایسا نہیں ہوا معاذ اللہ کہ اس کے ہاتھ بند گئے ہو، اس کی ہستی جو ہے وہ اس قانون سے بالاتر ہے. وہ جب چاہے اس قانون کو توڑ سکتی ہے، اس کا اختیار جو ہے وہ مطلق رہتا ہے، اگرچہ وہ چاہتا نہیں ہے، بالکل استثنائی حالات میں. اور وہ تو اصل میں گنتی کے واقعات ہوں گے، انگلیوں پر گنے جانے والے واقعات ہوں گے، ورنہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر بلکہ 1,00,000 میں کہیں ایک کا امکان ہوگا. میں 1% نہیں کہہ رہا، بلکہ کروڑ میں ایک کا کوئی امکان آئے گا کہ وہ قانون طبی جو ہے وہ ٹوٹ جائے، ورنہ وہ قانون طبی جو ہے واقعتاً دائم ہے، قائم ہے، برقرار ہے، وہ ہولڈ کرتا ہے. تبھی در حقیقت یہ ساری ہماری ترقی ممکن ہو سکی، علم انسانی کا ارتقاء ہو سکا، سائنس پاسبل ہو سکی، ایجادات وغیرہ کا معاملہ ممکن ہوا. اگر روز روز یہ قانون بدلتا رہتا اور قانون ٹوٹتا رہتا تو پھر نہ کوئی سائنس ممکن تھی، نہ ٹیکنالوجی ممکن. البتہ یہ کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کا اختیار وہ مطلق ہے، وہ جب چاہے اس قانون کو توڑ سکتا ہے. یہ ہے ہمارے ایمان کا تقاضا. یہ نہیں ہے کہ قانون بنانے کے بعد اس کے ہاتھ بند گئے، بلکہ اس کے ہاتھ کھلے ہیں. بل یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں. اس کا اختیار جو ہے وہ مطلق ہے. یہ اختیار جو ہے وہ استعمال کرتا ہے. اس کو ہم اصطلاح میں 2 الفاظ ہیں جو میں اب آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ ان کے فرق کو سمجھ لیں. ایک اصطلاح تو ہے عام، خرق عادت. عادت ہم کہتے ہیں عادی قانون، جو فزیکل لا ہے. آگ جلاتی ہے، یہ قانون ہے. جس چیز میں جلنے کی صلاحیت ہے کمبسٹیبل، اور جس چیز کے اندر کے جلانے کی صلاحیت ہے، ان دونوں کا اگر میل ہوگا تو وہ جلانے کا عمل تحریک لازمن ہو جائے گا. آگ میں جلانے کی صلاحیت ہے، وہ جلاتی ہے.
پانی اپنی سطح کو ہموار رکھتا ہے، یہ قانون ہے جو رہے گا، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس عادی قانون کو توڑتا ہے تو خرق کہتے ہیں کاٹنے کو، اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا نکرا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جا رہے تھے حضرت خضر کے ساتھ اور انہوں نے ایک کشتی جس میں وہ سوار تھے اس کا ایک تختہ اکھاڑ دیا، توڑ دیا، تو اخرقتها، یہ خرق کہتے ہیں، فرق بھی کہتے ہیں پھاڑنے کو، کاٹنے کو، فرق اور خرق یہ دونوں جو ہے بہت قریب ہے، فے اور خے کا فرق ہے، را اور قاف جو ہے وہ دونوں ساتھ اس میں شامل ہیں۔ تو فلق بھی کہتے ہیں پھاڑنے کو، توڑنے کو، فلق صبح، رات کی تاریکی کا پردہ چاک ہوا اور صبح برآمد ہو گئی۔ اور اسی طریقے سے فالق الحب والنوا، گٹھلی پھٹتی ہے تو اس میں سے پودا نکلتا ہے، دانا پھٹتا ہے تو اس میں سے پھر وہ بیج کے اندر سے وہ برآمد ہوتی ہے دو پتیاں۔ تو یہ فرق اور خلق اور خرق یہ بہت سے الفاظ جو ہے بہت قریب ہے دوسرے کے۔ تو خرق کے معنی توڑ دینا، پھاڑ دینا، کہیں وہ عادی قانون کا تسلسل پھٹتا ہے اور اس میں سے اللہ کی شان ظاہر ہو جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی اختیار ہے۔ قانون مادی جو ہے برقرار رہے گا، انٹیکٹ رہے گا، لیکن عارضی طور پر وہ پھٹتا ہے اور اس میں سے اللہ تعالیٰ کے اختیار خصوصی اور قدرت خصوصا کا اظہار ہوتا ہے۔ اس خرق عادت کو پھر ہم تین اور میں چاہتا ہوں کہ اصطلاحات سامنے آ جائیں۔ ایک لفظ ہے کرامات اولیاء، اس کا بھی اس دور میں جو ہے بڑا کچھ لوگوں پر جب سے وہ ریشنلزم کا غلبہ ہوا ہے اس کی وجہ سے ان چیزوں سے بھی اچھے بھلے مذہبی ذہن رکھنے والے لوگ بھی ان کا انکار کرنے پر تو لاتے ہیں۔ اور انکار کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس کی داستان اتنی بڑھا دی گئی ہے اور اس کے حوالے سے دکانیں اتنی چلا دی گئی ہیں، کاروبار اتنا کر لیا لوگوں نے کہ اب وہ کرامات کا لفظ جو ہے وہ ہماری اس دور کی جو بول چال ہے اس میں سے یہ لفظ متروک ہو رہا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کئی مرتبہ کہ بیعت کا لفظ، اب یہ جو ہے بڑی اس سے طبیعت ایک دم اپراتی ہے، یہ بیعت کا لفظ کیا ہے؟ اس لیے کہ جو بھی اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ نظام ہے، جو بیعت کے نظام پر جو بھی سلسلے چل رہے ہیں، اکثر و بیشتر چونکہ اس میں دنیا داری اور دکانداری ہے، لہذا وہ سارا سلسلہ بدنام ہو گیا اور وہ اصطلاح بھی بدنام ہو گئی، حالانکہ وہ قرآن اور سنت کی اصطلاح ہے، ہماری ٹھیٹ دینی اصطلاح ہے۔ اسی طرح کرامات اولیاء کو جان لیجئے کہ یہ اپنی جگہ حق ہے بالکل۔ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کے لیے جس وقت چاہے اپنے کسی قانون کو ثابت کر دے۔ ایک شخص سے جو چل رہا ہے، پیدل چل رہا ہے، اور اسے کسی مسافت کو طے کرنے کے لیے فرض کیجئے کہ 10 گھنٹے چاہیے، اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن ہے کہ وہ 10 منٹ میں اسے وہاں پہنچا دے، وہ قانون ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ کہ یہ ایک خاص شخص کے لیے اللہ کی ایک خاص شان کا ظہور ہوا، عادی قانون ٹوٹ گیا، اللہ کا محبوب بندہ ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی وقت اپنے کسی قانون کو معطل کر دیا اور اس کی کوئی اور شکل پیدا کر دی۔ اس میں مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ آتا ہے کہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں اور شام میں جنگ ہو رہی ہے، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کے کمانڈر ہیں، ان سے ایک اسٹریٹجک مسٹیک ہو جاتی ہے اور اس وقت حضرت عمر جو ہے انہیں یعنی ہدایت دیتے ہیں ممبر سے بیٹھے ہوئے، یا ساریہ تو الجبل، اے ساریہ کیا کر رہے ہو، پہاڑ کو اپنے پٹ پر رکھو، ادھر اپنا موقف کرو۔ اب یہ آواز یہاں اول تو یہ کہ منظر جو ہے شام کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لے آیا گیا اور حضرت عمر نے یہاں سے جو آواز دی ہے وہ ان تک پہنچا دی گئی۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی ہمارے پاس اس وقت جتنے بھی ذرائع وسائل ہیں اس میں تو ممکن ہے کوئی ٹیلی ویژن اینٹینا لگا ہوا ہو اور کوئی بہت پاورفل وہاں پر کسی سیٹلائٹ کے ذریعے سے ریفلیکشن ہو رہی ہو، تو اب تو ممکن ہو گیا، لیکن اس وقت کے اعتبار سے یہ خرق عادت تھی۔ آج ہمیں یہ ہے کہ سہولت حاصل ہو گئی ہے کہ آج ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ اگر انسان اپنی اس محدود عقل سے کام لے کر قواعد طبیعہ کو استعمال کرتے ہوئے اپنی آواز آج یہاں بیٹھے ہوئے نیو یارک پہنچا سکتا ہے، تو اور بالکل اس طرح جیسے کہ ایسے بات جیسے میں اور آپ بات کر رہے ہوں، اگر ٹیلی فون پر گفتگو ہو رہی ہو واشنگٹن سے نیو یارک سے آپ کی، تو شاید پاکستان میں اگر کسی شہر سے آپ بات کر رہے ہو تو اس سے کہیں بہتر جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہوگی آپ کی۔ اگر آج انسان اپنے مادی وسائل کے ذریعے سے یہ کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے آخر کیا مشکل تھا یہ کہ اللہ وہ مادی وسائل اللہ کے پاس تو ہر وقت موجود ہے اور وہ مادی وسائل کا محتاج بھی نہیں ہے، بغیر مادی وسائل اور ذرائع کے وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو خرق عادت جب اولیاء اللہ یعنی غیر انبیاء کے لیے آئے گی تو یہ ہے کرامات جسے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اپنے کسی دوست اپنے کسی محبت کرنے والے کے لیے جب چاہے اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہ ظاہر کر سکتا ہے۔ اصولاً ہم اس کے قائل ہیں۔ باقی یہ کہ کوئی واقعہ ہوا یا نہیں، جو کہانیاں بیان کی جاتی ہیں وہ سب صحیح ہیں یا غلط ہیں، یہ دوسری بات ہے۔ اصولاً ایک بات ہے کہ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے کر سکتا ہے،
یہ چیز کوئی بعید نہیں ہے، لہذا ہم اس امکان کو سامنے رکھتے ہوئے اب کوئی واقعہ ہوا یا نہیں یہ بالکل دوسری بات ہے، اس پر تو تحقیق ہوگی۔ جیسے میں سورہ حجرات کے رسم میں کہا کرتا ہوں کہ جب بھی ہماری گفتگو کے دوران کہیں حضور کی حدیث سامنے آ جائے زبان بند ہو جانی چاہیے، یہ تحقیق بعد میں ہوتی رہے گی کہ حضور کا یہ فرمانا ہے بھی کہ نہیں، یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں، یہ تحقیق بعد میں کرے گی، اور وہ تحقیق کرنی ضروری ہے، اس لیے کہ حضور کی طرف جو بات بھی منسوب کر دی جائے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہی ہو سکتا ہے کہ غلط نسبت ہو، وہ حدیث جو ہے موضوع ہو، لیکن یہ کہ اس وقت آپ کا چپ ہو جانا ضروری ہوگا اگر آپ کے دل میں احترام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بالکل اسی طرح کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اصولاً مانتے ہیں کرامات اولیاء، البتہ یہ کہ کوئی واقعہ جو کسی کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے یہ واقعتاً ہوا یا نہیں ہوا، یہ بالکل اس کی تحقیق جو ہے جداگانہ ہوگی۔ اب اسی چیز کو جب ہم نبیوں کے بارے میں لیتے ہیں تو نبیوں کے ہاں ہمیں دو طرح کی چیزیں ملیں گی، ایک تو معجزہ، معجزہ اصل میں جان لیجئے وہ خرق عادت ہے جس کو نبی دعوے کے ساتھ پیش کرتا ہے، اور دعوے کے ساتھ پیش کرتا ہے اپنی رسالت یا نبوت کی دلیل کے طور پر، یہ چیز ہے معجزہ۔ اس کو معجزہ کہتے اس لیے ہے کہ اعجاز کے معنی ہے کسی کو عاجز کر دینا، معجزہ وہ چیز ہے جو عاجز کر دے، جس کا مقابلہ نہ کر سکے، وہ معجزہ ہے۔ یعنی انبیاء کے سلسلے میں بھی ایک تو عام خرق عادت ہوگی، مثلا حضرت مسیح علیہ السلام کے معاملے میں کہ انہوں نے پنگھوڑے میں کلام کیا اپنی والدہ کی برات کے لیے، اس کو معجزہ نہیں کہیں گے، یہ خرق عادت ہے، اس کو کرامت کہہ دیں گے جو بھی کہیں، لیکن یہ معجزہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت تک نبوت کا نہ دعویٰ ہے نہ رسالت کی کوئی دعوت ہے، لہذا یہ اس کے دلیل کے طور پر نہیں آ رہا۔ یہی وجہ ہے میں آج ہی بلکہ جب میں نے یہ آیات تلاوت کی تو میرا ذہن ادھر منتقل ہوا کہ قرآن مجید نے کس قدر ان چیزوں کو احتیاط کے ساتھ علیحدہ علیحدہ کر دیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا اس کا ذکر علیحدہ کیا گیا ہے۔ معجزات کی فہرست آگے آ رہی ہے کہ جب انہوں نے دعوت کا اپنا آغاز کیا ہے اس کے بعد وہ فرماتے ہیں رسول اللہ بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، وہ بھیجے گئے رسول بنا کر بنی اسرائیل کی طرف، اور جب انہوں نے اپنی دعوت رسالت کا آغاز کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں نشانی لے کر تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ ہے اب دلیل نبوت، دلیل نبوت اور رسالت کے طور پر جو خرق عادت ہوگی وہ معجزہ کہلائے گا۔ یہ ہے معجزات حضرت مسیح علیہ السلام کے، انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ میں تمہارے سامنے مٹی گارے کا ایک پرندہ بناتا ہوں، پرندے کی سی شکل کا، اور اس میں پھونک مارتا ہوں اور تم دیکھو گے کہ وہ ایک اڑتا ہوا پرندہ بن جائے گا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور جو مادر زاد اندھا ہو اس کو میں بینائی عطا کروں گا اور کرتا ہوں، اور جو گوہری ہے اس کو شفا دیتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور مردے کو زندہ کرتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو کچھ کہ تم کھا کر آئے ہو اور جو کچھ تم نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ذخیرہ کیا ہوا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، یہ ہے نشانی تمہارے لیے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ تو جو اصل میں نبی کی نبوت کے دعوے کے ثبوت کے طور پر جو چیز خرق عادت میں سے آئے گی یہ تمام خرق عادت ہے۔ اسی طریقے سے ایک بچے کا پنجڑوں میں بولنا یہ بھی خرق عادت ہے، لیکن وہ خرق عادت جو ہے وہ در حقیقت کرامات کے ذیل کی شے ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کسی غیر نبی کے لیے اپنے ولی کے لیے بھی اپنے کسی عادی قانون کو کبھی توڑ سکتا ہے، جب چاہے توڑ دے، اس کا اختیار مطلق ہے۔ اسی طریقے سے وہ رسولوں کے بعد میں بھی ہے۔ یہی بات میں عرض کیا کرتا ہوں، سمجھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ صرف قرآن مجید ہے۔ خرق عادت کے کرامات کی نوعیت کے واقعات بے شمار ہیں، لیکن وہ دعوے کے ساتھ نہیں ہے، وہ اپنی نبوت اور رسالت کے دلیل کے طور پر نہیں ہے، وہ تحدی اور چیلنج کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ جو معجزہ جسے ہم کہیں گے کسی رسول کا وہ وہی ہوگا کہ جو کسی دعوے کے ساتھ مقابلے کے چیلنج کے ساتھ پیش کیا جائے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے دو ہی ہیں، ویسے یہ کہ نشانیوں کا ظہور ہو گیا، اگر ان کا عصا پڑا سمندر پھٹ گیا یہ بھی ایک خرق عادت ہے، ایک چٹان پر عصا کی چوٹ سے 12 چشمے برآمد ہو جانا یہ بھی خرق عادت ہے، ان کی دعا سے من و سلوہ کا نازل ہو جانا یہ بھی خرق عادت ہے، اگر وہ اپنی قوم کو لے کر جا رہے ہیں اور اوپر بادلوں کی ایک ٹکڑی مسلسل ساتھ چل رہی ہے سایہ کرتے ہوئے خرق عادت ہے، تو خرق عادت بے شمار ہو جائیں گے، لیکن یہ کہ معجزہ وہ ہے، معجزے وہی دو ہے جو دے کر ان کو بھیجا گیا، جو جا کر انہوں نے جب اپنی رسالت کی جب دعوت پیش کی ہے فرعون کے دربار میں، دونوں معجزے پیش کیے۔
اور اس پر پھر مقابلہ ہوا اور جو جادوگر تھے ان کے ساتھ انہوں نے مقابلے کے لیے آمادگی کا اظہار کیا. اگر ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو کر لو. یہی معاملہ قرآن مجید کا ہے کہ حضور کی طرف سے چیلنج جو کیا گیا ہے وہ قرآن مجید کے بارے میں. اگر تمہیں شک ہے تو اس جیسی کوئی صورت بنا لاؤ. اصل معجزہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک ہی. تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہی بنائے ہوئے اس قانون طبعی کا اسیر نہیں ہے, اس میں محبوس نہیں ہے. کہ جیسے وہ ایک نظم ہم نے کبھی پڑھی تھی اپنے ایف اے کے کورس میں انگریزی کی, آئی بلٹ دیز بارز when I was young. ایک پنجرا میں نے خود ہی بنا لیا اپنے گرد, اپنی عادتوں کا پنجرا, اور اب میں اس کے اندر پھڑپھڑا رہا ہوں. اب میرے قوا جو ہے وہ ضعیف ہو گئے ہیں, میں نکلنا بھی چاہتا ہوں تو جو عادتیں میں نے اپنی جوانی کے دور میں پکا لی تھی اب ان عادتوں کے پنجرے سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں بن رہی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کوئی ایسا تصور آپ اللہ کی ذات کے بارے میں نہ کریں کہ اللہ نے جو قانون طبعی بنا لیا اب اس کے پنجرے میں وہ خود اسیر ہو گیا ہو یا محبوس ہو گیا ہو. اس کے ہاتھ کھلے ہیں, اس کی قدرت مطلق ہے, وہ جب چاہے اپنے جس قانون کو چاہے توڑ دے. وہ قانون وہ توڑتا ہے, وہ غیر انبیاء کے لیے بھی یہ اختیار اس کا مطلق ہے. اس کو ہم کہیں گے غیر نبی کے لیے وہ کرامات اولیاء کے قبیل کی شے. نبیوں اور رسولوں کے لیے بھی ایک تو وہ ہے کہ جو اسی طرح جیسے کرامات اولیاء وہ کرامات انبیاء کہہ لیجئے, کرامات رسول کہہ لیجئے, لیکن پھر اس میں خاص وہ چیز ہے کہ جو رسول اپنی رسالت کے دعوے میں ثبوت کے طور پر, نشانی کے طور پر, چیلنج اور تحدی کے طور پر پیش کرتے وہ ان کے معجزات ہیں. یہ ہے وہ چیز کہ جس کو فکر میں اچھی طرح جگہ دے لینی چاہیے. خام خواہ ادھر ادھر اس قانون طبعی کو قائم رکھتے ہوئے قرآن مجید کی آیات کو ادھر سے ادھر مروڑنے کی کوشش, یہ میں سمجھتا ہوں جیسا کہ میں نے اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا, ایک دور کے لوگوں نے اگر کیا تو میں کسی حد تک انہیں قابل عفو بھی سمجھتا ہوں, قابل رحم بھی سمجھتا ہوں. واقعی انگریز نیا نیا آیا تھا, اس کا دبدبا تھا, وہ حکمران طاقت تھی, ان کی ہر چیز یہ ہمیں معلوم ہوتی تھی کہ شاید وہی آسمانی ہے. اس پر جو کچھ اکبر الہ آبادی نے کہا ہے, چیز وہ جو بنے جو یورپ میں, اور بات وہ ہے جو پانیئر میں چھپے. انگریزی کے اخبار میں بات آ گئی ہے تو بالکل سچی ہوگی, یقین جیسے کہ وہی آسمانی ہے. اور جو چیز یورپ سے بن کر آئی ہے اس کے صحیح ہونے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. اسی طریقے سے اکبر الہ آبادی نے یہ کہا تھا کہ غزالی اور رومی کی بھلا کون سنے گا, محفل میں چھڑا نغمہ اسپینسر و مل ہے. اب اسپینسر کا فلسفہ پڑھیں گے لوگ, مل کا فلسفہ پڑھیں گے, غزالی اور رومی گئے, اب ان کی طرف کوئی اتفاق کیسے ہوگا. تو یہ دور تھا اصل میں جس میں مروبیت شدید تھی. اس دور میں اگر کچھ لوگ مروب ہو گئے اور اس مروب ذہنیت کی وجہ سے انہوں نے ان اعتقادات اور دین کی بنیادی باتیں جو ہے ان کو موم کی ناک کی طرح ادھر سے ادھر موڑا, تو مجھے ان سے ہمدردی ہے, ان پر رحم کیا جانا چاہیے اور ان کو معاف بھی کر دینا چاہیے. لیکن اس دور میں آئنسٹائن کا ایرا ہے, اس دور میں جبکہ سائنس واقعتاً تصوف بن گئی ہے. یہ وہ دور ہے کہ جس میں یہ بات اب تسلیم کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی آبجیکٹ, فزیکل آبجیکٹ, ویلوسٹی آف لائٹ کے ساتھ اگر موو کرے گا تو ٹائم ختم ہو جائے گا, ٹائم اس کے لیے گزرے گا ہی نہیں. یہ بات جب آج سائنس تسلیم کر رہی ہو, اگرچہ ہمارے لیے یہ ابھی ایک امپاسبلٹی ہے وہ ویلوسٹی اٹین کرنا کہ جو سورج کی شعاع کی ہے, جو نور کی ویلوسٹی ہے, لائٹ کی ویلوسٹی, وہ تقریباً ناممکن ہے. آج انسان ویلوسٹی آف ساؤنڈ جو ہے اس سے تو آگے نکل گیا. ساؤنڈ بیریئر کو تو ہمارے جہاز کراس کرتے ہیں اور بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے جب وہ ساؤنڈ بیریئر کو کراس کرتے ہیں. تو آواز کی جو رفتار ہے اس سے تو آگے انسان چلا گیا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ نور کی رفتار تک پہنچنا فی الحال ہمیں امپاسبل نظر آ رہا ہے. کچھ پتہ نہیں کہ اس سے آگے چل کر یہ بھی واقعتاً کوئی پاسبلٹی بن جائے. لیکن یہ بہرحال مسلم ہے کہ اگر کوئی شے نور کی رفتار کے ساتھ حرکت کرے گی اس کے لیے وقت نہیں گزرے گا. اور ایک صاحب ہوتے تھے جس زمانے میں سائیوال میں تھا, وہ وہاں فزکس کے پروفیسر تھے کالج میں اور بالکل ملحد تھے, لیکن تھے فزکس کے پروفیسر. انہوں نے مجھ سے کہا کہ ویسے تو اب تم جو باتیں تم مانتے ہو سائنس جو ہے ان کے قریب آ رہی ہے بہت زیادہ. اور انہوں نے ہی مجھے سب سے پہلے یہ بات بتائی کہ یہ بات اب ہم مانتے ہیں. معراج کی توجیہ آج مشکل نہیں رہی. آج کا انسان اس کو مانتا ہے کہ اگر حضور کے لیے اللہ تعالیٰ نے, اور پھر میں عرض کروں گا, جس طریقے سے آج سے 1400 برس حضرت عمر کا وہ واقعہ کرامت تھی, آج وہ واقعہ ہو رہا ہے عام, کوئی کرامت نہیں کسی کی. کسی کی بھی تقریر بیٹھ کر آپ نیو یارک سے یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں, سن بھی سکتے ہیں. تو وہ چیز فزیکل جو ہمارے ذرائع ہیں ان سے ہم نے اچیو کر لی, اب وہ کرامت کی بات نہیں رہی. اسی طریقے سے کوئی عجب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آئندہ چل کر اس چیز کو بھی ایک پاسبلٹی بنا دے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان مادی اسباب کے بغیر اپنی خاص طاقت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
جو سیر کرائی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بڑی بابرکت اور بہت ہی پاک ہے وہ ہستی. یہ انداز بتا رہا ہے کہ اس کی قدرت کے بارے میں تم کوئی اشتباہ تمہیں نہیں ہونا چاہیے. یہ کون لے گیا؟ محمد خود نہیں گئے، محمد کو لے جایا گیا ہے. لے جانے والا وہ ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، جو لے گیا اپنے بندے کو صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور پھر جو اس کا آسمانی سفر کا ذکر ہے وہ سورہ النجم میں ہے. اگر ہم معراج کو مانتے ہیں، اور معراج آج کے انسان کے لیے ماننا قطعاً کسی درجے میں بھی اب کوئی دقت کی بات نہیں رہی. آج سے اس دور میں بڑا مشکل تھا. ہو سکتا ہے کوئی مانتا بھی ہو کہ نہیں ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ وہ جسمانی معراج تھا اور حضور اپنے جسد اطہر کے ساتھ گئے اس سفر پر، تب بھی ذہن میں خلش سی ہو سکتی تھی کہ یہ بات سائنٹیفیکلی تو میں نہیں ثابت کر سکتا. اس بات کو منوانا بڑا مشکل ہے. جیسے کہ معراج کے بارے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک توقف ہوا ہے. وہ توقف کیا تھا؟ جب آ کر ان سے کہا گیا کہ یہ تمہارے صاحب جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا دماغ بالکل ہی پھر گیا. ہم پہلے نہ کہتے تھے تم کس کے پیچھے لگے ہوئے ہو، ان کا توازن ٹھیک نہیں ہے. لو اب ثابت ہو گیا کہ توازن ٹھیک نہیں رہا. حضرت ابوبکر پوچھتے کہ معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ میں آج رات میں یہاں مکے سے بیت المقدس بھی گیا ہوں، آسمانوں پر گیا ہوں، وہاں سے واپس آیا ہوں، پھر یہاں آ گیا ہوں. تو ایک توقف انہوں نے کیا، اور یہ کہ کیا واقعی وہ یہ کہتے ہیں؟ یہ تھا ضرور. تو میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ تحقیق تو ضرور ہونی چاہیے. اب ہو سکتا ہے کہ وہ آنے والوں میں اتنے لوگ ہوں اور وہ سب کے سب اتنے باعزت لوگ ہوں کہ ان کے جب دوبارہ ان کا ہاں کہتے ہیں اور وہ تو خوش ہوئے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا تیر جو ہے نشانے پر لگا ہے، اور ابو بکر بھی کچھ نہ کچھ متزلزل ہو گیا ہے. تبھی تو انہوں نے خوش ہو کر کہا ہاں کہتے ہیں، چلو لے چلتے ہیں، ان کے سامنے تم سے پوچھوا دیتے ہیں. تو دوسرا جواب ان کا یہ تھا کہ جب وہ کہتے ہیں تو پھر بالکل صحیح کہتے ہیں. میں جب روزانہ مانتا ہوں کہ آسمان سے فرشتہ ان کے پاس آتا ہے، تو پھر میرے لیے ایک واقعہ یہ مان لینا کون سا مشکل ہے کہ انہیں آسمان پر لے جایا گیا. تو یہ ہے اصل میں یقین کہ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ حضور اپنے جسد اطہر کے ساتھ 7ویں آسمان پر پہنچے ہیں اور عند سدرۃ المنتہا پہنچے ہیں، تو ہمارے لیے اس کے ماننے میں کوئی چیز مانے نہیں ہے کہ وہی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے گیا ہو ان کے جسد مادی کے ساتھ، جسم کے ساتھ، اور وہ غالباً دوسرے آسمان تک کی بات ہے. دوسرے ہی آسمان پر ملاقات ہوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے، تو وہاں تک لے جانا کون سا مشکل ہے؟ اگر تو یہ بنیادی نقطہ نظر صحیح ہو تب تو اس کے اندر قطعاً کوئی استبعاد نہیں، کوئی اشکال نہیں، کوئی تکلف نہیں، ہمارے لیے کوئی دقت نہیں. ہم جب وہ مانتے ہیں جیسے حضرت ابوبکر نے کہا، یہ بڑی عمدہ ایک بات بن گئی اس وقت کہ جب ہم یہ مانتے ہیں، جب میں یہ مانتا ہوں کہ فرشتہ آسمان سے روزانہ آتا ہے محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے لیے اس کے ماننے میں کون سی بات ہے؟ یہ بھی تو میں ان کے کہنے کی وجہ سے مانتا ہوں. فرشتے کو اپنی آنکھوں سے تو میں نے کبھی نہیں دیکھا. محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے پاس فرشتہ آتا ہے اور میں تصدیق کرتا ہوں. تو اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے آسمان پر لے جایا گیا، تو میرے لیے تو اس میں کوئی عجیب بات نہیں، میں اس کی تصدیق کروں گا اگر وہ کہتے ہیں. تو یہی بات اصل میں اگر قرآن یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور قرآن مجید کا پورا سیاق اور سباق جو ہے اور اس کا پورا فلسفہ جو ہے، اس کی جو بنیادی حکمت ہے، انبیاء اور رسول کا فرق جو میں بیان کر چکا ہوں، اور اس کے حوالے سے پوری عقلی جو ہے تقاضا بھی یہی ہو، تو پھر کوئی چیز اس میں نہیں ہونی چاہیے کہ ذرا بھی کوئی دغدغہ دل میں آئے کہ کیسے مان لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا. تو مجھے تو آج کئی باتیں کہنی تھی، وقت بہت کم رہ گیا ہے. 2 باتیں میں اور ضرور چاہوں گا کہ آج جو اس کے ساتھ ضمنی طور پر متعلق ہے ان کو آپ سمجھ لیجیے. ایک لفظ توفی ہے کہ جس پر ان لوگوں نے ڈیرا ڈالا ہے، اور اب بھی جب بھی گفتگو ہوگی وہ اس کے اوپر آ کر آپ سے جھگڑیں گے، کیونکہ جو آیات میں نے آج پڑھی تھی اس میں بھی یہ لفظ آیا ہے کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، جبکہ اللہ نے کہا کہ میں تمہیں وفات دوں گا. یہ ترجمہ وہ کرتے ہیں، ہم ترجمہ کرتے ہیں جب میں تمہیں لے لوں گا، تمہیں لے جاؤں گا اور اٹھاؤں گا تمہیں اپنی طرف. لیکن چونکہ عام طور پر لفظ وفات ہمارے ہاں مستعمل ہے موت کے لیے، فلاں شخص کی وفات ہو گئی، اب یہ لفظ تو ہے موت ہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لہذا اس کو انہوں نے اس عام استعمال کی بنیاد پر ایک بہت بڑی دلیل بنا لیا ہے کہ یہاں پہ متوفی کا میں تجھے وفات دوں گا، یعنی میں تجھے موت دے دوں گا. باقی رہ گیا رفع تو بس یہ کہ ایک بلند مقام پر اور بلند رتبے پر تمہیں پہنچا دوں گا تمہارا ذکر، جیسے حضور کے بارے میں آیا رفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا.
ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بلند ہو گیا. تو یہ دو الفاظ جو ہے، آج ذرا وقت تو بہت کم ہے لیکن ان کی اصل حقیقت کو سمجھ لیجئے، تاکہ جب بھی کبھی اس قسم کا کوئی الجھاوا آپ کو دینے کی کوشش کی جائے تو آپ اس پوزیشن میں ہو کہ بات سمجھ لیں، اس لیے کہ یہ بحث چھڑ گئی ہے. اب جو ہمارے اس حلقے میں جو بھی حضرات آتے ہیں یہاں جمعے کی اس نماز ادا کرنے کے لیے، اس قسم کے مسائل پر پہلے گفتگو نہیں ہوئی، اب ہوئی ہے، لہذا لوگوں کے ذہنوں میں سوالات اٹھے ہیں، اور میں اسی لیے ان مسائل کو جو اگرچہ ضمنی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان کے بارے میں اجمالاً ضرور بات سامنے آ جائے، تاکہ ہمارا جو موقف ہے اس پر ہمیں انشراح ہو، وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، تاکہ ہمیں اطمینان قلب حاصل ہو جائے. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ لفظ وفات جو ہمارے ہاں موت کے معنی میں مستعمل ہے، یہ اصل میں اس کا اصل معنی نہیں ہے بلکہ مجازی معنی ہے. وفات کے جو اصل معنی ہے وہ سمجھ لیجئے. وفا کے معنی ہے پورا کرنا، وعدہ وفا، یہ لفظ ہم بولتے ہیں، وعدہ وفا ہو گیا، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. اب یہ جو ایک ہے مصرع، اس سے ذہن میں رکھیے کہ وفا کے معنی پورا کرنا. اب عربی زبان میں یہ ہوتا ہے کہ مختلف جو ابواب ہیں اس میں جب وہ لفظ آئے گا مادہ بدل کر مختلف مصدروں کی شکل اختیار کرے گا تو اس میں معنی پیدا ہو جائیں گے. ایفا، ایفائے عہد یہ اردو میں ہم بولتے ہیں. ایفا کے معنی ہے پورا دے دینا. آپ کے اوپر کسی کا حق تھا، 100 روپے آپ نے دینے سے 100 کے 100 دے دیے، یہ ایفا ہو گیا، آپ نے پورا کر دیا اس کا حق. اگر کم دیے تو ایفا نہیں ہوا. تو ایفا کے معنی کسی کو دینا پوری پوری شے. اسی کے لیے دوسرا باب آتا ہے وفا یوفی توفیتن، وفا پورا پورا دے دینا. ایفا کے معنی ہوں گے یکدم دے دینا پورا، اور وفا کے معنی تدریجن، اہتمام سے پورا کر دینا، کسی کے معاملے کو پورا حق ادا کر دینا. یہ تو ہے دینے والی بات. اور لینے کے لیے آئے گے دو مصدر، استیفا لینا، پورا لینا. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. استیفا کے معنی پورا لینا. ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو جب ناپ اور تول کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب تول کر یا ناپ کر لوگوں کو دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں. اب یہاں جو ہے استیفا کے معنی کیا؟ پورا پورا لے لینا. اگر سیر بھر لینا ہے تو سیر ہی لینا، اس میں ایک تولے کا فرق بھی نہ ہو، تب وہ ہوگا استیفا، پورا پورا وصول کر لینا. اسی کے لیے دوسرا لفظ توفی، پورا لے لینا. توفیتن کے معنی پورا دینا، توفی کے معنی پورے اہتمام کے ساتھ پوری چیز لے لینا. اب آپ اس کو نوٹ کیجئے کہ توفی کا پورا اطلاق اگر انسان پر ہوگا تو اسی وقت ہوگا جب اللہ جسم اور جان اور اس کا جو شعور ہے خود شعوری، ان تینوں چیزوں کو قبض کر لے، تب توفی ہوئی. لیکن ہم اس کو مجازن بولتے ہیں کہ جسم تو یہیں رہ گیا، جان نکل گئی، جان لے لی گئی، اس کو بھی ہم نے توفی کہہ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اصل حقیقت تو جان ہی ہے. اس جسم جو ہے اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یہ جسم جو ہے یہ تو ابھی تھوڑی دیر میں جو ہے اس کے اندر بدبو پیدا ہوگی اور اس میں کیڑے پڑیں گے اور اس کے قریب ترین اعضاء جو ہے وہ بھی پناہ مانگیں گے. ابو لہب کے بیٹے تک اس کی لاش کے قریب نہیں گئے، اس لیے کہ پھوڑے وہ نکلے تھے اس کے جسم میں کہ جن سے سخت تحفظ اور بدبو ہو رہی تھی، اور اندیشہ تھا کہ کہیں چھوٹ کی یہ بیماری لگ نہ جائے. تو لکڑیوں سے اس کی لاش جو ہے اس کو دھکے دے دے کر، اور حبشی جو وہاں کے تھے ان کے غلام، انہوں نے گڑھا کھودا تھا، اس میں ڈالا گیا. اب یہ معاملہ جو ہے جسم کا ہے. لہذا اگر جسم اور جان اور انسان کا شعور یہ تینوں چیزیں لے جائی گئیں، یہ بھی توفی. اگر جسم یہیں رہ گیا اور جان لے لی گئی، یہ بھی توفی. اور تیسری بات یہ ہے قرآن مجید اصل میں اپنے معانی اور مفاہیم پر خود بڑی خوبصورتی سے دلالت کرتا ہے، بشرطے کہ نیت میں فساد نہ ہو. اب ایک تیسری صورت ہے، جان بھی یہی ہے، جسم بھی یہی ہے، صرف شعور اللہ نے قبض کر لیا. آپ کی وہ خود شعوری سیلف کانشیسنس یہ برقرار نہ رہی. یہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ یہ نیند کی حالت میں ہوتا ہے. نیند میں کیا ہے؟ جسم بھی موجود ہے، جان بھی ہے. تمام جسم کے جو ہے جو جتنے بھی یہ تمام پروسیسز ہیں وہ سب کے سب چل رہے ہیں. دل بھی حرکت کر رہا ہے، دوران خون بھی ہے، ہستیوں کا نظام ہضم جو ہے وہ کام کر رہا ہے، بلکہ وہ دماغ بھی، تحت شعور والا دماغ جو ہے وہ تو چل رہا ہے. خواب آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی اسکرین چل رہی ہے، آپ کو اچھا خواب دیکھ رہے ہیں، لطف لے رہے ہیں، وہ سب کچھ ہے. لیکن خود شعوری سیلف کانشیسنس میں، یہ میں والا احساس گیا. نیند میں یہی ایک چیز گئی. قرآن مجید نے، اور یہ بھی میں نے آپ سے کئی مرتبہ کہا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں 2 مرتبہ ضرور آئیں گے. قرآن مجید نے اسی لفظ کا اطلاق کیا ہے نیند پر 2 جگہوں پر. سورہ زمر کی جو پچھلے ہفتے ہماری پہلی آیت تھی درس کی،
اس میں یہی لفظ تھا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ تعالیٰ کھینچ لیتا ہے. اب یہاں نفس کو ہم معنی میں لیں گے خود شعوری کے. اللہ تعالیٰ کھینچ لیتا ہے یہ خود شعوری اور یہ احساس کب؟ یا تو موت کے وقت، اور جن لوگوں کے موت کا وقت نہیں آیا ہوتا نیند میں، عند موتها فی منامها، نیند میں بھی کوئی چیز سلب ہوئی. کیا چیز سلب ہوئی؟ جان نہیں سلب ہوئی، صرف خود شعوری سلب ہوئی. اس پر بھی قرآن مجید توفی کا اطلاق کر رہا ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 42 ہے. اور دوسرا مقام سورہ انعام کا ہے آیت نمبر 60. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ. وہی ہے اللہ جو توفی کرتا ہے تمہاری نیند میں رات کے وقت، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم دن میں کرتے ہو، جو کماتے ہو، جو تم نے کام کیے ہیں، وہ بھی اس کے علم میں. اب سوال یہ ہے کہ لفظ توفی جو ہے اس کا نیند پر اطلاق بھی ہو رہا ہے. اب درمیان میں رکھیے موت کو. موت میں جسم یہی ہے، جان نکل گئی اور شعور بھی اس کے ساتھ گیا. اس سے ادھر چلیے کہ جسم بھی لے لیا گیا، جان بھی لے لی گئی، شعور بھی لے لیا گیا. اس سے ادھر جائیے تو جسم بھی یہی ہے، جان بھی یہی ہے، صرف خود شعوری یا شعور جو ہے قبض کر لیا گیا. اور تینوں پر توفی کا اطلاق ہو رہا ہے. اصل میں توفی کا اطلاق جو ہے وہ کس پر ہوگا؟ وہ تو ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے پر، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے پر. معراج میں حضور کا جسم اطہر، حضور کی جان، حضور کا شعور، یہ تینوں چیزیں بیک وقت جا رہے ہیں. زمین سے آسمان تک، ساتویں آسمان تک، سدرۃ المنتہا تک یہ سارا سفر ہو رہا توفی کی جو کامل ترین شکل ہو سکتی ہے کہ جسم بھی جا رہا ہے، جان بھی اسی کے ساتھ ہے، شعور بھی اسی میں. اور ایک توفی یہ ہے کہ جسم بھی یہی ہے، جان بھی یہی ہے، صرف شعور قبض کر لیا اللہ نے. یہ توفی دو جگہ قرآن مجید اس کا اطلاق کر رہا ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اور هو الذی یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنہار. یہ نیند میں توفی ہو گئی. اور ایک توفی یہ ہے کہ جسم صرف یہاں رہ گیا اور جان اور شعور یہ دونوں اللہ نے قبض کر لیے. یہ بہت ہے. تو ہمارے ہاں یہ لفظ جو ہے کثرت استعمال کی وجہ سے موت کے معنی میں اب عام سمجھا جا رہا ہے کہ مترادف ہو گیا موت کے، حالانکہ یہ لفظ نہ تو موت کے لیے وضع ہوا ہے. اگر یہ موت کے لیے لفظ وضع ہوتا تو سوچئے ایک عجیب حقیقت ہے، انسان کی موت کے سوا کبھی یہ لفظ آپ استعمال نہیں کرتے. کبھی آپ نے کہا گھوڑے کی وفات ہو گئی، کبھی آپ نے کسی اور چیز کے لیے کہا کہ اس کی وفات ہوئی ہے. وفات صرف انسان کے لیے استعمال ہو رہا ہے، حالانکہ موت اگر وہ فزیکل جو ایکٹ ہے موت کا تو وہ تو گھوڑے پر بھی ہو رہا ہے، وہ گدھے پر بھی ہے، وہ بلی پر بھی ہے، وہ بکری پر بھی ہے، لیکن کبھی وفات کا لفظ نہیں آئیں گے. یعنی یہ پیمانہ حیات لبریز ہو گیا. یہ ہم بولتے ہیں اس معنی میں اس لفظ کو صرف انسان کے لیے، اور انسان کے لیے یہ لفظ مستعمل ہے قرآن مجید میں دو جگہ، صرف نیند کے لیے بھی. تو معلوم ہوا کہ قبض کر لینا اس کا اصل مفہوم ہے. جیسے مجھے جب میں سوچ رہا تھا تو ذہن میں آیا تھا جب ہمارے ہاں یہ فوجی انقلاب آیا ہے جو ابھی چل رہا ہے ماشاء اللہ کی صورت میں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ بھٹو صاحب کو بھی اور تمام قومی اتحاد کے لیڈروں کو بھی کسٹوڈی میں لے لیا گیا تھا. اب یہ کسٹوڈی بعد میں کس کے لیے کیا بن گئی، کس کے لیے کیا بن گئی؟ ایک کے لیے وہ کسٹڈی جو ہے وہ پھانسی کے تختے تک پہنچنے کا ذریعہ بن گئی، اور دوسروں کے لیے یہ ہے کہ وہ بہرحال موقع تو انہیں ملا، دوسرا وہ بعد میں صورت بدل گئی. لیکن یہ کسٹڈی میں لے لینا، کسی کو اپنی حفاظت میں لے لینا، میرے نزدیک یہ صحیح ترین مفہوم ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے جب لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ اے عیسیٰ، یہ لوگ کتنی بھی دشمنی تمہارے ساتھ کریں، وہ مکروا و مکر اللہ، یہ اپنا سا مکر کر رہے ہیں. مکر کہتے ہیں عربی زبان میں خفیہ تدبیر کو. یہ اپنا سا مکر کر رہے ہیں، کر لیں، آپ پریشان نہ ہو، گھبرائیں نہیں. ہمارا بھی ایک مکر ہے، ہماری بھی ایک تدبیر ہے. جب ہماری تدبیر کا وقت آئے گا ان کی ساری تدبیریں دری رہ جائیں گی. وہ جو الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، یہ اصل میں ہو جائے گا جبکہ ہمارا مکر آئے گا. وہ مکروا و مکر اللہ، انہوں نے بھی اپنی چالیں چلی اور ہماری بھی ایک خفیہ تدبیر تھی. وہ ترک کا پتہ ہمارے پاس تھا جو ہم لیے ہوئے تھے. اس کے بعد فرمایا کہ وہ کیا ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، میں تمہیں اپنی کسٹڈی میں لے لوں گا، تمہارا بال تک بکا نہیں ہو سکے گا، تمہیں کوئی ہاتھ تک نہیں لگا سکے گا. یہ ایک صاحب پوچھ رہے تھے مجھ سے کہ یہ متوفی کا لفظ یہاں کیوں آیا؟ صرف رافعوں کا کے معنی الفاظ سے بھی بات پوری ہو جاتی، لیکن میں نے جب غور کیا تو واقعتاً صرف رافعوں کا سے بات پوری نہیں ہوتی، کیونکہ سارا مسئلہ ہے دشمنوں کے نرغے میں آئے ہوئے ہونے کی کیفیت ہے.
کہ وہ تو درپے آزار ہیں، وہ ان کو قتل کرنے کے درپے ہیں، وہ ان کو ایذا پہنچانے کے درپے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا گھبراؤ نہیں عیسیٰ، انی متوفیکا، میں تمہیں اپنی کسٹڈی میں لوں گا، اپنی حفاظت میں لوں گا، اور رافعوک الیہ، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اپنی کسٹڈی میں لے کر اللہ تعالیٰ اسی زمین میں کہیں کسی دوسرے خطے میں لے جاتا، جیسے کہ ہجرت ہوتی ہے، جیسے کہ حضور کو لیا ہے کسٹڈی میں، اللہ نے لیا ہے۔ آخر حضور جب نکلے اپنے گھر سے اور کسی کو نظر نہیں آئے، حالانکہ پورا پہرا تھا، نظر نہیں آئے تو یہ اللہ کی کسٹڈی تھی، اللہ کی خصوصی حفاظت تھی۔ غار ثور میں اگر ہے تو وہ بھی تو اللہ کی کسٹڈی میں ہے، ورنہ یہ کہ عین اس کے دروازے تک پہنچ گئے ہوں لوگ اور پھر بھی وہ اندر نہ جھانکے، تو یہ تحفظ کس کا تھا؟ یہ تحفظ اللہ کا ہے۔ جب رسول کے قتل کرنے کے درپے ہو جاتی ہے قوم، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت خصوصی ہمیشہ آتی ہے۔ وہ حفاظت خصوصی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی کہ گھبراؤ نہیں، ہم تمہیں بچانے والے ہیں، قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، جن کو آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ تو یہ معاملہ ہوا حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ کہ ان کو اللہ نے اپنی کسٹڈی میں لیا، اور لے لینا، وصول کر لینا، یہی لفظ توفی کا اصل مفہوم ہے، اور اس کا جو صحیح اطلاق ہے وہ حضرت مسیح پر ہو رہا ہے۔ اگر آپ معراج کے واقعے کے ساتھ اس کو اپنے ذہن میں جوڑیں گے تو بات بڑی واضح ہو جائے گی کہ جیسے حضور کو لے جایا گیا ہے جس میں اطہر کے ساتھ، ایسے ہی اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی کسٹڈی میں لیا اور ان کو پھر اٹھایا، ورافعک الیہ، اور تمہیں اٹھانے والا ہوں اپنی طرف۔ اب دوسری بات جو ہے لفظ رفع کے بارے میں جو یہ کہتے ہیں اس کو بھی جان لیجئے، اس میں انہوں نے بڑا گھپلا کیا۔ دیکھیے جو چیز جس نوعیت کی ہوگی اس کا رفع اسی کے مطابق ہوگا۔ اگر تو یہ کہا جائے کہ ذکر کا رفع، تو ذکر ایک مانوی شے ہے، اس کا کوئی جسم تو ہے نہیں، لہذا ذکر جب مانوی حقیقت کے لیے رفع کا لفظ آئے گا تو وہ مانوی ہی رفع بھی ہوگا۔ لیکن جب کسی مادی چیز کے لیے آئے گا اس کو اٹھانا، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، جب ابراہیم اور اسماعیل اللہ تعالیٰ کے گھر کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے، اب یہ مانوی حقیقت نہیں ہے، دیوار جو ہے وہ تو ایک مادی حقیقت ہے، اس مادی حقیقت میں پھر وہ مادی ہی رفع ہوگا لازماً۔ یہ معنی نہیں ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی عظمت کی دیواریں اٹھا رہے تھے، اس وقت جو دیواریں وہ اٹھا رہے تھے وہ تعمیر کر رہے تھے خانہ کعبہ کی ان اصل مادی دیواروں کی، اس لیے کہ یہاں انہی کا ذکر ہے تو رفع کا اطلاق بھی ہوگا اس حقیقت کے اعتبار سے جس کے ضمن میں وہ لفظ آیا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا تو وہ ذکر کی بلندی ہے، وہ محمد کے جسم کی بلندی نہیں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اگر کہا جائے رافعوک کا کی ضمیر کس کے بارے میں ہے؟ کہا تو کہا جا رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تمہیں اٹھا لوں گا، تو یہاں پر رفع ذکر یا رفع شان لانا جو ہے یہ بالکل یوں سمجھیے کہ یا تو عقلوں پر پتھر پڑ گئے ہوں اور بالکل آنکھوں پر پٹیاں بن گئی ہو تعصب کی، تب اس کا کوئی امکان نظر آئے گا، یا یہ کہ واقعتاً نیتوں میں فطور ہو اور دھوکہ دینا مقصود ہو، تب انسان ایسی عظیم حقیقتیں جو ہے ان سے وہ بے خبر رہ سکتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں کہ جس کو ذہن میں رکھیے۔ دوسری بات رفع کے بارے میں یہ ہے کہ رفع میں جب آئے مطلق کسی چیز کو بلند کرنا، اس کا مفہوم جو ہے کچھ اور ہوگا، اور جب الہ کا صیغہ آ جائے، رفعنا الہ میں کوئی حد معین ہوتی ہے، کوئی شے ہے جہاں پر کہ اس کو پہنچانا ہے۔ رافعوک الیہ، میں تمہیں اٹھاؤں گا اپنی طرف، یہاں صرف وہ مانوی حقیقت نہیں ہو سکتی۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ اگر تو یہ صرف موت دے کر روح کا اوپر اٹھانا ہے تو یہ تو ہر انسان کا ہو رہا ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص طور پہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ انی متوفی کا، میں تمہیں وفات دوں گا اور تمہیں اوپر اٹھا لوں گا، یعنی تمہاری روح کو میں اوپر لے جاؤں گا، تو یہ تو ہر زید اور بکر اور عامر کا ہو رہا دنیا میں معاملہ۔ حضرت عیسیٰ سے اتنے شان کے ساتھ یہ بات کہنے کی حاجت کیا تھی، اتنے اہتمام کے ساتھ کہ عیسیٰ فکر مت کرو، یہ تمہارا بال بیکا نہ کر سکیں گے، وہ مکر ہوا مکر اللہ، یہ اپنا سا مکر کر رہے ہیں تو اللہ کی بھی ایک خفیہ تدبیر ہے، وہ خفیہ تدبیر کرے گا۔ اگر وہ خفیہ تدبیر یہی ہے کہ تمہیں موت دے کر اٹھا لے گا تمہاری روح کو، تو یہ تو ہر انسان کے ساتھ دنیا میں ہو رہا ہے، پھر یہ سارا کلام جو ہے آخر اس کا محل کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، یہ بات کی کیوں جا رہی ہے؟ لہذا اگر ان تمام آیات کو ہم سامنے رکھیں تو واقعہ یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی صورت سمجھ میں نہیں آتی جو ہمارے ہاں احادیث سے صحیحہ سے ثابت ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، میں نے کچھ کتابیں ان دنوں دیکھی ہیں، میں نے جو بات آپ سے عرض کی تھی اس کی مجھے گواہی ملی ہے۔ مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے اس میں ایک بڑی ضعیف سی روایت وہ لائے ہیں۔ وہ روایت یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے جو حواریین تھے صادق، انہی میں سے ایک کی شکل بدلی
اور حضرت مسیح علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ تم میں سے کون ہے کہ جو اس کے لیے تیار ہو کہ میری جگہ سولی چڑھے؟ اور گویا کہ ایک والنٹیرلی ان کے حواریین میں سے ایک نے اپنے آپ کو آفر کیا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں، اور حضرت مسیح نے پھر دعا کی اور ان کی شکل جو ہے شباہت وہ اس حواری پر تبدیل کر دی گئی۔ لیکن ساتھ ہی لکھتے ہیں کہ بہت ضعیف روایت ہے یہ، اگر کہیں انجیل برنباس ہمارے ہاں موجود ہوتی، یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ انجیل برنباس کسی مسلمان کی لکھی ہوئی نہیں ہے، ورنہ تو یہ کہ ہمارے ہاں وہ تعویل عام ہونی چاہیے تھی جو انجیل برنباس میں ہے، اور انجیل برنباس کی تعویل سب سے زیادہ معقول تعویل ہے۔ وہ تعویل یہ ہے کہ وہی شخص جس نے کہ یہ غداری کی تھی اور سونے کے 30 ٹکڑوں کے عوض اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو فروخت کیا تھا، اپنے طور پر تو اس نے یہی کیا، اسی کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا۔ اس کی سزا وہی ہونی چاہیے تھی کہ جو وہ کروانا چاہ رہا تھا حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ معقول بھی ہے، منطقی بھی ہے، ہر اعتبار سے دل میں ٹھک جانے والی بات ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے، اور چیخ پکار اس کی جو ہے ساری انجیل برنباس میں پورا دیا گیا ہے۔ اس نے بعد میں لاکھ شور بچایا کہ میں وہ نہیں ہوں، میں مسیح نہیں ہوں، لیکن یہ کہ وہ بات اس کی تسلیم نہیں ہوئی۔ تو یہ اگر ہمارے پاس موجود ہوتی تو ہمارے علماء کے لیے بہت ہی سیدھا معاملہ ہو جاتا، لیکن چونکہ یہ نہیں تھی اور قرآن میں اور کسی مرفوع حدیث میں اس کی صراحت نہیں تھی، لہذا علماء کیا کرتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کسی وقت کسی شخص نے وہ اپنا ایک خیال پیش کیا ہو اور وہ ہمارے ہاں اس ضعیف روایت کی حیثیت سے آ گیا ہے، اس لیے کہ وہ محدثین کے نزدیک کبھی روایت نہیں ہے، وہ کسی کا اپنا خیال ہو جو کسی نے حدیث کے طور پر نقل کر دیا، ورنہ بات وہی صحیح معلوم ہوتی ہے جو انجیل برنباس میں ہے۔ آخری بات میں صرف ذکر کرنا چاہتا ہوں، شاید پہلے میں نے کیا ہے یا نہیں مجھے یاد نہیں، امریکہ میں مجھے یہ 3 سال جو متواتر جانا ہوا تو ایک عجیب احساس ہوا، جسے ہم کہتے ہیں ایکسپیکٹیشن کی ایک فضا ہے، حالت منتظرہ ہمارے ہاں منصب کی ایک اصطلاح، حالت منتظرہ، ایک ایسی کیفیت جس میں انتظار ہو رہا ہو۔ ہمیں محسوس ہوتا ہے وہاں جا کر کہ یہ تینوں فرقے جو ہیں، تینوں بڑے گروہ، کیونکہ یہ دین تو ایک ہی ہے، وہ دین ایک ہی تھا جس کی بدلی ہوئی شکل جو ہے یہودیت ہے، جس کی ایک اور بدلی ہوئی شکل عیسائیت ہے، اور جو دین اصل میں تو ہے اسلام جو ہمارے پاس ہے، ویسے ہم نے بھی کوئی کم اس کا حلیہ نہیں بگاڑا ہے۔ وہ اسلام جو ہے وہ نام کے اعتبار سے ایک ہے، ورنہ ہمارے ہاں نہ معلوم کتنے دین ہیں جو چل رہے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک دین وہ ہے جو آپ کو بھکشا میں نظر آئے گا یا پاک بٹن میں نظر آئے گا عرسوں کے زمانے میں، وہ ایک مکمل دین ہے۔ ہمارے ہاں ایک دین وہ ہے جو تازیوں کے دنجنوں میں آپ کو نظر آئے گا، وہ اپنی جگہ ایک مکمل دین ہے۔ تو نہ معلوم کتنے دین اس وقت ہے اسلام کے نام سے، اور حلیہ بگاڑنے میں کسر ہم نے بھی نہیں چھوڑی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ یہودیت کے نام سے ایک علیحدہ مذہب، عیسائیت کے نام سے علیحدہ مذہب، لیکن ہے تو ایک ہی سنہری زنجیر نا۔ ان تینوں کے ہاں آپ کو ایک بات نظر آئے گی، یہودی بھی منتظر ہیں، ان کے ہاں بھی نعرہ آپ کو نظر آئے گا دی مسیح از کمنگ، مسیح آ رہا ہے۔ اگر آپ عیسائیوں کے ہاں دیکھیں دی لارڈ از کمنگ، ان کے ہاں بھی ایک تصور ہے، کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کو الوہیت میں شامل کیا، وہ تو لارڈ ہے۔ دی لارڈ از کمنگ، آپ کو سٹیکرز ملیں گے کاروں پر یہ لگے ہوئے دی لارڈ از کمنگ۔ یہ جو فضا وہاں محسوس ہو رہی ہے تو اس کا بھی ایک پس منظر ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ یہود کی کتابوں میں حضرت مسیح کی آمد کی پیشین گوئی تھی، حضرت مسیح علیہ السلام آئے، ان کی تکفیر کر دی، ان کا انکار کیا یہود نے، لیکن وہ پیشین گوئیاں تو ہیں، دے اسٹینڈ انفلفلڈ، لہذا وہ منتظر مسیح کے، وہ مسیح آیا بھی، اسے پھانسی چڑھا بھی دیا انہوں نے اپنے خیال میں، لیکن چونکہ وہ ایمان نہیں لائے تو وہ جو پیشین گوئیاں تھیں ان کا انتظار تا حال ان کے ہاں ہے، مسیح آئے گا، اس مسیح کے انتظار میں وہ ہے۔ عیسائیوں کے ہاں بھی چونکہ روایت میں بیان کر چکا ہوں آپ سے کہ ان کی روایت یہ کہ سولی پر تو حضرت مسیح ہی چڑھے، وہ تکلیف ساری ایذا استہزاء اور سب انہی کے ساتھ ہوا، لیکن پھر وہ زندہ ہو گئے اور زندہ ہو کر اپنے حواریین سے ملے، اور اس کے بعد وہ کہہ گئے کہ میں اب آسمان پر جا رہا ہوں، اب تو ڈے آف ججمنٹ کو ملاقات ہوگی اور میں نازل ہوں گا تو اپنے باپ کے ساتھ، تو وہ بھی منتظر ہے، دی لارڈ از کمنگ۔ ہمارے ہاں بھی اب کیفیت یہ ہے واقعتاً کہ مختلف ناموں سے حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول کا بھی انتظار ہے، اور ایک اور عظیم شخصیت جو مسلمانوں میں سے ابھرے گی، جو ہمارے ہاں مہدی کے نام سے زیادہ معروف ہو گئے، اگرچہ یہ نام جو ہے در حقیقت کسی صحیح حدیث میں نہیں آیا ہے، لیکن بہرحال ہے، میں اس کے بارے میں بھی میرا خیال ہے کہ جب یہ سلسلہ چل رہا ہے تو گفتگو میں ایک جو ہے خطبہ جمعہ اس موضوع پر بھی ہو جائے، تاکہ اس پر بھی جو غلط خیالات ذہنوں میں بیٹھے ہوئے ان کی وضاحت ہو جائے۔ بہرحال یہ جو ایک ایکسپیکٹیشن کی فضا ہے، یہ اس وقت خاص طور پر امریکہ میں آپ کو نظر آئے گی کہ آ رہے ہیں، آنے والے ہیں، اور میرا اپنا احساس بھی یہی ہے کہ واقعتاً وہ زمانہ جو ہے دور نہیں، جس کی بڑی واضح خبریں ان حدیث میں ہیں جو میں نے آپ کو پچھلے جمعے میں سنائی تھی۔
تفصیلات کے ساتھ ذکر ہے۔ حضرت مسیح آئیں گے، وہی حضرت مسیح آئیں گے، لیکن یہود کا نجات دہندہ بن کر نہیں آئیں گے، یہود کے لیے اللہ تعالیٰ کا آخری فیصلہ عذاب لے کر آئیں گے۔ ان کو تو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، موجودہ عیسائیت کی پوری اصلاح وہ کر دیں گے، غلط عقیدوں کی سب اصلاح ہو جائے گی، اور پھر ایک ہی ملت اسلام رہ جائے گی، اور وہ ملت اسلام پھر پوری دنیا پر اس کا غلبہ ہوگا۔ اور یہی در حقیقت قیامت سے پہلے وہ واقعات ہیں کہ جن کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کے رونما ہونے میں جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں اب کچھ زیادہ دیر نہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔